اجمعین۔ پچھلے باب میں حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی اپنے نانا جان کے مزار مبارکہ پر حاضری اور اپنی والدہ ماجدہ کے مزار مبارکہ پر حاضری اور کوفہ کو روانگی سے قبل مکہ اور دوران سفر جو بھی واقعات پیش آئے جس میں حضرت امام مسلم اور آپ کے دونوں شہزادگان کی شہادت کا بھی تذکرہ ہے، اور حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ کی مختصر سردار بطحا حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ حضرت امام مسلم کو کوفہ کو روانہ فرماتے ہیں، اور وہاں پر جو بھی سازشیں ہوئیں ان سب کا تفصیلاً ذکر ہے، لیکن حضرت امام مسلم اور حضرت عقیل، حضرت ابو طالب کا پوتا، حضرت عقیل کا بیٹا، حیدر کرار کا بھتیجا، کوفے والوں کا ہاشمی خون کے جوہر دکھانے پر تلا ہوا ہے، قوت ید اللہ پورے جلال و جبروت کے ساتھ سامنے آ چکی ہے، جذبہ حسینیت کا پورے احتشام اور وقار کے ساتھ ظہور ہو چکا ہے، احقاق حق ابطال باطل کی تصویر کھینچی ہوئی ہے، دھڑوں سے سروں کا بوجھ اتر رہا ہے، آگے بڑھنے والے دستے کا مکمل صفایا ہو جاتا ہے، کوفے کے عوام دور کھڑے حیدری شیر کی قوت کا مظاہرہ دیکھ رہے ہیں، کاش ان لوگوں کے خون میں وفا کی بھی تھوڑی سی حرارت ہوتی اور یہ امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ دے دیتے تو اب بھی یزیدی فوج کے ٹکڑے اڑائے جا سکتے تھے۔ اکیلا ہاشمی شہزادہ قوت خیبر شکن کا مظاہرہ کر رہا ہے اور ابن زیاد کے سپاہی آگے بڑھتے ہوئے ڈرتے ہیں، امام حسین کا شیر خود آگے بڑھ کر ظالموں کو موت کی نیند سلا رہا ہے۔ اندازہ فرمائیں کہ اس جنگ کا نقشہ کیا ہوگا، ایک طرف اکیلا ہے جس کے پاس نہ گھوڑا ہے، نہ ڈھال ہے، نہ زرہ ہے، نہ نیزہ ہے، نہ برچھی ہے، فقط ایک تلوار ہے اور ضرب حیدر کرار، اور دوسری طرف دشمنوں کی تعداد سینکڑوں ہے، ان کے پاس نیزے ہیں، برچیاں ہیں، ڈھالیں ہیں، تلواریں ہیں، کمانیں ہیں، تیر ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ سامنے آنے سے ڈرتے ہیں۔ اب سامنے سے، عقب سے، دائیں سے، بائیں سے، چاروں طرف سے حملہ ہوتا ہے، اور لیکن امام مسلم کی تلوار ہے کہ جیسے ناچ رہی ہو، چاروں جانب اپنا لوہا منوا رہی ہے، ہر طرف ایک ہی جیسی کاٹ ہے، آپ پر تیروں کی برسات ہو رہی ہے، نیزوں کی برسات ہو رہی ہے، کئی تلواریں ایک ساتھ چل رہی ہیں، نیزوں کی باڑھ آ رہی ہے۔ ابن زیاد کے چند سپاہی کوٹھے کی چھت پر چڑھ کر اوپر سے تیروں کا مے برساتے ہیں، آگ کی بارش کرتے ہیں، عورتوں کی طرح اینٹ پتھر جو بھی ہاتھ میں آتا ہے تو مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ امام مسلم کے جسم مبارکہ پر کئی زخم آتے ہیں، پھر بھی آپ شیر کی طرح چھلانگ لگا کر ایک ہی جست میں اس مکان کی چھت پر پہنچ جاتے ہیں، تلوار چل رہی ہے اور سپاہی کٹ رہے ہیں۔ اسی طرح باقی ماندہ نیچے چھلانگیں لگاتے جاتے، اور ہاشمی شیر کی جرأت و جواں مردی کا مشاہدہ جب مخالفین کرتے ہیں اور گھبرا کر پکارا کہ آپ چھت چھوڑ کر نیچے آ جائیں، اور آپ کو امان دی جاتی ہے، آپ نے تلوار میان میں کری اور چھت سے اتر آئے۔ صبح سے تلوار چل رہی تھی، اکیلے کا سینکڑوں سے مقابلہ تھا، جسم زخمی ہو چکا تھا، شدت کی پیاس محسوس ہوتی تو سے پانی مانگا، اس نے جلدی سے پانی کا پیالہ پیش کیا، آپ نے پہلا گھونٹ لیا، پانی سرخ تھا، اوپر کا ہونٹ کٹ چکا تھا، جس سے بہنے والے خون نے پانی کو سرخ کر دیا، آپ نے پانی کا پیالہ واپس کیا، زخم ٹھنڈے پڑتے جا رہے تھے، جسم کے بال میں درد ہو رہا تھا، سارا جسم زخمی اور چور چور تھا، افسوس
صد افسوس اے کوفے کے رہنے والوں، تمہاری بدلتی ہوئی ذہنیت پر چند دن پہلے جس مہمان کے راستے میں تم آنکھیں بچھاتے تھے، آج وہ تمہاری گلیوں میں اس طرح پھر گزر رہا ہے کہ اس کے کٹے ہوئے جسم پر پٹیوں کی بجائے رسیاں بندھی ہوئی ہیں، اور تم ہو کہ لومڑیوں کی طرح گھروں میں چھپے ہوئے ہو۔ بالآخر آپ کی شہادت مبارکہ ہو جاتی ہے۔ اب یہاں سے آپ کے دونوں صاحبزادوں کا تذکرہ ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں صاحبزادے حضرت سیدنا محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب حضرت امام مسلم کی شہادت ہو جاتی ہے تو خانوادہ نبوت کے چشم و چراغ حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقدس خون سے جب کوفے کی سرزمین سرخ ہو جاتی ہے تو نبی زادے کے خیر مقدم کے لیے آنکھوں کا فرش بچھانے والی آبادی اب اس کی تڑپتی ہوئی لاش کے سامنے کھڑی مسکرا رہی تھی۔ تلواروں کی دھار، برچھیوں کی انی، تیروں کی نوک پر اب بھی خون کے نشانات موجود تھے۔ ابن زیاد کے حکم سے حضرت امام کی مقدس نعش شاہراہ عام پر لٹکا دی گئی تھی، جو کئی دن تک لٹکتی رہی۔ نبی کا کلمہ پڑھنے والے کھلی آنکھوں سے یہ ہولناک منظر دیکھتے رہے۔ آل رسول کی جان لے کر بھی شقاوتوں کی پیاس نہیں بجھ سکی۔ ہائے رے نیرنگی عالم، زمین و آسمان کے وسیع کائنات جس کے گھر کی ملکیت تھی، آج اس کی تربت کے لیے کوفے میں گز بھر زمین نہیں مل رہی تھی۔ جس کی رحمتوں کے فیضان نے اہل ایمان کے جانوں کی نرخ اونچا کر دیا تھا، آج اسی کے نور نظر کا خون ارزاں ہو گیا۔ شرم سے سورج نے منہ چھپا لیا، فضاؤں نے سوگ کی چادر اوڑھ لی۔ جب شام آئی تو کوفہ ایک بھیانک تاریکی میں ڈوب گیا۔ مہمان کے ساتھ دغا کوفہ والوں کے حق میں قیامت تک کے لیے ایک علامت اور ضرب المثل بن گیا۔ شقاوتوں کی بدبختوں کی انتہا ابھی نہیں ہوئی تھی، بلکہ جور و ستم کی وادی میں بدبختیوں کا گھٹا اندھیرا اور بڑھتا جا رہا تھا۔ اچانک رات کے سناٹے میں ابن زیاد کی حکومت کے ایک منادی نے اعلان کیا، امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں شہزادے جو ان کے ہمراہ تشریف لائے تھے کہیں روپوش ہو گئے ہیں۔ حکومت کی طرف سے ہر خاص و عام کو متنبہ کیا جاتا ہے کہ جو بھی انہیں اپنے گھر میں پناہ دے گا اسے عبرتناک سزا دی جائے گی، جو انہیں گرفتار کر کے لائے گا انعام و اکرام سے مالا مال کر دیا جائے گا۔ حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں بچے، جن میں سے ایک کا نام محمد تھا اور ان کی عمر 8 سال کی تھی، اور دوسرے کا نام حضرت ابراہیم تھا، ان کی عمر 6 سال کی تھی، کوفے کے مشہور عاشق رسول قاضی شریع کے گھر میں پناہ گزین تھے۔ یہ اعلان سن کر قاضی شریع کا کلیجہ ہل گیا۔ حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جگر گوشوں کا دردناک انجام نگاہوں کے سامنے ناچنے لگا۔ دیر تک اسی فکر میں غلطاں ہے کہ کس طرح انہیں ظالموں کے چنگل سے بچایا جائے۔ کافی غور و خوض کے بعد یہ صورت سمجھ میں آئی کہ راتوں رات بچوں کو کوفے سے باہر منتقل کر دیا جائے۔ اضطراب کی حالت میں اپنے بیٹے کو آواز دی، نہایت احتیاط کے ساتھ کسی محفوظ راستے سے بچوں کو شہر پناہ کے باہر بھجا دیا جائے۔ رات کو مدینے کی طرف جانے والا ایک قافلہ آبادی کے قریب سے گزر رہا ہے، انہیں کسی طرح ان کے ساتھ لگا دیا جائے۔ زاد راہ مکمل ہو جانے کے بعد رخصت کرنے کے لیے دونوں بچوں کو سامنے بلایا۔ جو ہی ان پر نظر پڑی تو فرط غم سے آنکھیں بھیگ گئیں، ضبط کا پیمانہ چھلک اٹھا، منہ سے ایک چیخ نکلی۔ بے تاب ہو کر دونوں بچوں کو سینے سے لگایا، پیشانی چومی، سر پر ہاتھ رکھا۔ سکتے کی حالت میں دیر تک دم بخود رہے۔ باپ کی شہادت کے واقعے سے بچے اب تک بے خبر رکھے گئے تھے، نہ انہیں یہ بتایا گیا تھا
کہ اب خود ان کی ننھی گردنیں بھی خون آشام تلواروں کی زد پہ ہے۔ قاضی شری کی اس کیفیت پر بچے حیرت سے ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے۔ بڑے نے حیرانی کے عالم میں دریافت کیا، ہمیں دیکھ کر گریہ بے اختیار کی وجہ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ اچانک اتنی رات کو پاس بلا کر ہمارے سروں پر شفقت کا ہاتھ رکھنا بے سبب نہیں ہے۔ اس طرح کی پھوٹ پڑنے والی ہمدردی تو ہمارے خاندان میں یتیموں کے ساتھ کی جاتی ہے۔ تیز نشتر کی طرح دل میں آر پار ہونے والا یہ جملہ ابھی ختم نہیں ہو پایا تھا کہ پھر فضا میں ایک چیخ بلند ہوئی۔ قاضی شری نے برستی ہوئی آنکھوں کے ساتھ گلگیر آواز میں بچوں کو جواب دیا، گلشن رسول کے مہکتے غنچوں، کلیجہ منہ کو آ رہا ہے، زبان میں تاب گویائی نہیں ہے، کس طرح خبر دوں کہ تمہارے ناز کا چمن اجڑ گیا، تمہاری امیدوں کا آشیانہ دن دہاڑے ظالموں نے لوٹ لیا، ہائے تم پردیس میں یتیم ہو گئے، تمہارے باپ کو کوفیوں نے شہید کر ڈالا، اب تمہاری ننھی جان بھی خطرے میں ہے، آج شام ہی سے خون کے پیاسے تمہاری تلاش میں ہے، ننگی تلواریں لیے ہوئے حکومت کے جاسوس تمہارے پیچھے لگ گئے ہیں۔ یہ خبر سن کر دونوں بچے ہیبت اور خوف سے کانپنے لگے، ننھا سا کلیجہ سہم گیا، پھولوں کی شاداب پنکھڑی مرجھا گئی، منہ سے ایک چیخ نکلی، غش کھا کر زمین پر گر پڑے۔ ہائے رے تقدیر کا تماشا، ابھی چند ہی دن ہوئے کہ ماں کی ممتا نے پیار کی ٹھنڈی چھاؤں میں مدینے سے رخصت کیا تھا، ناز اٹھانے کے لیے باپ کی شفقتوں کا قافلہ ساتھ ساتھ چل رہا تھا، اب نہ باپ کا دامن ہے کہ پکڑ کر مچل جائیں، نہ ماں کا آنچل ہے کہ سہم جائیں اور منہ چھپا لیں، کچی نیند سو کر اٹھنے والے اب کسے آواز دیں، کون ان کی پلکوں کا آنسو اپنی آستین میں جذب کرے، آہ غنچوں کی وہ نازک پنکھڑی جو شبنم کا بار بھی نہیں اٹھا سکتی، آج اس پر غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ پردیس میں ننھی جانوں کے لیے باپ کی شہادت ہی کی خبر کیا قیامت تھی کہ اب خود اپنی جان کے بھی لالے پڑ گئے۔ خزاں موت تیغ برہنہ لیے سر پر کھڑی تھی، آنکھوں کے سامنے امیدوں کا چراغ گل ہو رہا تھا، قاضی شری سے بچوں کا بلک بلک کر رونا، بچھاڑیں کھا کھا کر تڑپنا دیکھا نہیں جا رہا تھا۔ بڑی مشکل سے انہوں نے تسلی دیتے ہوئے کہا، بنو ہاشم کے نونہالو، اس طرح پھوٹ پھوٹ کر مت رو، دشمن دیوار سے کان لگائے کھڑے ہیں، تم اپنے باپ کی ایک مظلوم یادگار ہو، تاجدار عرب کی ایک مقدس ضمانت ہو، نازک آبگینوں کو کہیں ٹھیس نہ لگ جائے، نازک آبگینوں کو کہیں ٹھیس لگ گئی تو میں عرصہ محشر میں منہ دکھانے کے لائق نہیں رہوں گا، اس لیے میری کوشش ہے کہ تمہیں کسی طرح مدینے کے دارالامان تک پہنچا دیا جائے۔ اسی وقت رات کے سناٹے میں تم دونوں ہمارے بیٹے کے ہمراہ کوفے سے باہر نکل جاؤ اور جو قافلہ مدینے کی طرف جا رہا ہے اس میں شامل ہو جاؤ، اپنے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم کے جوار رحمت میں پہنچ کر ہماری طرف سے درود و سلام کی نظر پیش کر دینا۔ اچھا جاؤ، خدا تمہیں اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ بھیگی پلکوں کے سائے میں قاضی شری نے بچوں کو رخصت کیا، پاسبانوں جاسوسوں کی نگاہوں سے قاضی شری نے اور اس کے بیٹے نے بحفاظت تمام انہیں کوفہ کے شہر پناہ کے باہر پہنچا دیا۔ سامنے کچھ ہی فاصلے پر ایک گزرتے ہوئے قافلے کی گرد نظر آئی، انگلی کے اشارے سے بچوں کو دکھلایا، اشارہ پاتے ہی تیزی سے بچے قافلے کی طرف دوڑے اور نگاہوں سے اوجھل ہو گئے۔ رات کا وقت، دہشت خیز سناٹا، بھیانک اندھیرا، خوف و ہیبت میں ڈوبا ہوا ماحول، آغوش مادر کی تازہ بچھڑی ہوئی دو ننھی جانیں، نہ ہاتھ میں عقل و شعور کا چراغ، نہ ساتھ میں کوئی رفیق و رہبر، تھوڑی دور چل کر راستہ بھول گئے۔ ہائے رے گردش ایام، کل تک جن لاڈلوں کا قدم پھولوں کی سیچ پر تھا،
آج انہی کی راہ میں کانٹوں کی برچھیاں کھڑی تھیں، جو اپنے نانا جان کے مزار تک بھی باپ کی انگلیوں کا سہارا لیے بغیر نہیں جا سکتے تھے۔ وہ آج ایکا و تنہا دشت غربت میں بھٹک رہے ہیں۔ کبھی سفر کی عادت نہیں تھی، چلتے چلتے گر پڑتے، قدم قدم پر ٹھوکر لگتی، تلووں میں کانٹے چبھتے تو اف کر کے بیٹھ جاتے۔ وہ ہوا سنسناتی تو دہشت سے کانپ جاتے، پتے کھڑکتے تو ننھا سا کلیجہ سہم جاتا، درندوں کی آواز آتی تو چونک کر ایک دوسرے سے لپٹ جاتے، ڈر لگتا تو ٹھٹک جاتے، پھر چلنے لگتے۔ کبھی بلک بلک کر ماں کو یاد کرتے، کبھی مچل مچل کر باپ کو آواز دیتے، کبھی حیرانی کے عالم میں ایک دوسرے کا منہ تکتے، اور کبھی ڈبڈباتی آنکھوں سے آسمان کی طرف دیکھتے۔ جب تک پاؤں میں سکت رہی اسی کیفیت کے ساتھ چلتے رہے، جب مایوس ہو گئے تو ایک جگہ تھک کر بیٹھ گئے۔ ذرا تقدیر کا تماشا تو دیکھیں کہ رات کا پچھلا پہر، ڈھلتی ہوئی چاندنی ہر طرف بکھر گئی۔ ابن زیاد کی پولیس کا ایک دستہ جو ان بچوں کی تلاش میں نکلا تھا، گشت کرتا ہوا ٹھیک وہیں پر آ رکا۔ جو ہی بچوں پر نظر پڑی، قریب آیا، دریافت کیا کہ تم کون ہو؟ بچوں نے یہ سمجھ کر کہ یتیموں کے ساتھ ہر شخص کو ہمدردی ہوتی ہے، اپنا سارا حال صاف صاف بیان کر دیا۔ ہائے رے بچپن کی معصومیت! ان بھولے بھالے نونہالوں کو کیا خبر تھی کہ وہ خون کے پیاسوں کو اپنا پتہ بتلا رہے ہیں۔ یہ معلوم ہونے کے بعد کہ یہی حضرت مسلم کے دونوں شہزادے ہیں، جلادوں نے انہیں گرفتار کر لیا، ان کی مشقیں کسیں اور گھسیٹتے ہوئے اپنے ہمراہ لے چلے۔ یہ دردناک منظر دیکھ کر ڈوبتے ہوئے تاروں کی آنکھیں جھپک گئیں، چاند کا چہرہ فق ہو گیا۔ شدت کرب سے ابن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یتیم بچے بلبلا اٹھے۔ دل ہلا دینے والی آواز اور ایک فریاد صحرا میں گونج اٹھی، ہم بن باپ کے بچے ہیں، ہماری یتیمی پر رحم کرو۔ رات بھر چلتے چلتے پاؤں میں چھالے پڑ گئے ہیں، ہماری مشقیں کھول دو۔ اب اذیت برداشت کرنے کی سکت باقی نہیں ہے، نانا جان کا واسطہ، ہمارے گھائل جسم پر ترس کھاؤ۔ سنسان جنگل یتیموں کی فریاد سن لو۔ اس نالے درد سے دھرتی کا کلیجہ ہل گیا، لیکن سنگ دل اشقیاء ذرا بھی متاثر نہیں ہوئے۔ ترس کھانے کے بجائے ظالموں نے فرط غضب میں پھول جیسے رخساروں پر تماچے مارتے ہوئے سخت لب و لہجے میں جواب دیا، تمہاری تلاش میں کئی دن سے آنکھوں کی نیند اڑ گئی، کھانا پینا حرام ہو گیا، اور تم راہ فرار اختیار کرنے کے لیے جنگل جنگل چھپتے پھر رہے ہو۔ جب تک تم کیفر کردار کو نہیں پہنچ جاتے، تم پر کسی قسم کا رحم نہیں کیا جائے گا۔ تماچوں کی ضرب سے نور کے سانچے میں ڈھلی ہوئی صورتیں مان پڑ گئیں، چہرے پر انگلیوں کے نشانات ابھر آئے۔ رونے کی بھی اجازت نہیں تھی کہ دل کا بوجھ ہلکا ہوتا۔ ایک گرفتار پنچھی کی طرح سسکتے لرزتے کانپتے سر جھکائے، شکنجے میں کسے، قدم قدم پر جفاکاروں کے ظلم اور ستم کی چوٹ کھاتے رہے۔ امید کا چراغ گل ہو چکا تھا، دل کی آس ٹوٹ چکی تھی، سب کو آواز دے کر تھک چکے تھے، کہیں سے کوئی چارگر نہیں آیا۔ بلاخر ننھا سا دل مایوسیوں کے ساتھ اتاہ ساگر میں ڈوب گیا۔ اب موت کا بھیانک سایہ دن کے اجالے میں نظر آ رہا تھا۔ اسی عالم یاس میں وہ کشاں کشاں کوفے کی طرف بڑھ رہے تھے۔ اپنے مستقر پر پہنچ کر سپاہیوں نے ابن زیاد کو خبر دی، حکم ہوا کہ بچوں کو قید خانے میں ڈال دیا جائے، جب تک دمشق سے کوئی اطلاع نہیں آ جاتی ان پر کڑی نگرانی رکھی جائے۔ حکومت کے سپاہی ابن زیاد کی ہدایت کے مطابق ان دونوں بچوں کو داروغہ جیل کے حوالے کر کے چلے گئے۔ داروغہ نہایت شریف النفس، جانثار اہل بیت، اس نے نہایت عقیدت و محبت کے ساتھ ہاشمی شہزادوں کی راحت و آسائش کا اہتمام کیا۔ رات کا دوسرا پہر شروع ہوتے ہی اس نے اپنی جان پر کھیل کر دونوں بچوں کو جیل سے باہر نکالا، اپنی حفاظت میں قادسیہ جانے والی سڑک پر انہیں پہنچا کر ایک انگوٹھی دی اور اپنے بھائی کا پتہ بتاتے ہوئے کہا کہ قادسیہ پہنچ کر تم ان سے ملاقات کرنا اور بطور نشانی انگوٹھی دکھلانا
اور بحفاظت وہ تم کو مدینہ طیبہ پہنچا دے گا۔ یہ کہہ کر اس نے ڈبڈباتی آنکھوں سے بچوں کو رخصت کیا۔ قادسیہ کی جانب جانے والا کارواں کچھ ہی دور تیار کھڑا تھا اور بچے بے تحاشا اس کی طرف دوڑے، لیکن نوشتہ تقدیر نے پھر یہاں اپنا کرشمہ دکھایا۔ پھر گھٹا کی اونٹ سے نکلا سورج گہنا گیا۔ پھر مدینے کے ان ننھے مسافروں کو دشت غربت کی بلاؤں نے آ کے گھیر لیا۔ پھر کچھ دور چل کر راستہ بھٹک گئے، قافلہ نظر سے اوجھل ہو گیا۔ پھر رات کا وہی بھیانک سناٹا، وہی خوفناک تاریکی، وہی سنسان جنگل، وہی شام غربت کا ڈراؤنا خواب، ہر طرف خون آشام تلواروں کا پہرا، قدم قدم پر دہشتوں کا سایہ۔ چلتے چلتے پاؤں شل ہو گئے، تلووں کے آبلے پھوٹ پھوٹ کر بہنے لگے، روتے روتے آنکھوں کا چشمہ سوکھ گیا۔ صبح ہوئی تو یہ دیکھ کر حیرت و استعجاب کی انتہا نہ رہی کہ جہاں سے رات کو چلے تھے گھوم پھیر کر وہیں آ پہنچے۔ ہائے رے تقدیر کا چکر، اس دنیا میں کیڑے مکوڑوں چرند پرند تک کا اپنا رین بسیرا ہے، لیکن خاندان نبوت کے دو ننھے یتیموں کے لیے کہیں پناہ کی کوئی جگہ نہیں۔ جب سویرا ہو گیا، ہر طرف لوگوں کی آمد و رفت شروع ہو گئی تو کل کی گرفتاری کا واقعہ یاد کر کے بچے بے قرار ہو گئے۔ دشمن کی نظر سے چھپنے کے لیے ہر طرف نظر دوڑائی، لیکن چٹیل میدان میں کوئی محفوظ جگہ نہیں مل سکی۔ حیرانی، بے چارگی، مایوسی، خوف اور ہراس کے عالم میں دونوں بھائی حسرت سے ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے۔ ننھا سا دل، کم سنی کی عقل، کچھ بھی سمجھ نہیں آیا کہ کہاں جائیں، کیا کریں۔ انجام کو سوچ کر آنکھیں ڈبڈبائیں۔ تھوڑی ہی دور ایک چشمہ بہہ رہا تھا۔ بڑے نے چھوٹے سے کہا کہ چلو وہاں منہ دھو لیں، نماز فجر کا وقت بھی ہوا۔ خدا کی طرف سے اگر ہمارا آخری وقت آ ہی گیا ہے تو اب اسے کوئی ٹال نہیں سکتا۔ چشمے کے قریب پہنچ کر انہیں ایک بہت پرانا درخت نظر آیا۔ اس کا تنا اندر سے کھوکھلا تھا۔ پناہ کی جگہ سمجھ کر دونوں بھائی اس میں چھپ کر بیٹھ گئے۔ ذرا سی آہٹ ہوتی تو دل دھڑکنے لگتا، کوئی راہ گیر گزرتا تو دشمن سمجھ کر سہم جاتے۔ ایک پہر دن چڑھنے کے بعد کوفے کی طرف سے ایک لونڈی پانی بھرنے کی غرض سے چشمے کے کنارے آئی۔ پانی میں برتن ڈبونا چاہتی تھی کہ اسے سطح آب پر آدمی کا عکس نظر آیا۔ پلٹ کر دیکھا تو دو ننھے بچے درخت کی کو میں سہمے ہوئے بیٹھے ہیں۔ سفید پیشانی سے نور کی کرن پھوٹ رہی تھی۔ لالا کی طرح دہکتے ہوئے عارض پر موسم خزاں کی اداسی چھا گئی تھی۔ لونڈی نے حیرانی کے عالم میں دریافت کیا، اے گلشن دلربائی کے نو شگفتہ پھولو، تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ ایک بار کے ڈسے ہوئے تھے، کچھ جواب دینے کے بجائے خوف اور دہشت سے لرزنے لگے۔ پھوٹ پھوٹ کر بہنے والے آنسوؤں سے چہرہ شرابور ہو گیا۔ لونڈی نے تسلی آمیز لہجے میں کہا، ناز کے پلے ہوئے لاڈلو، کسی طرح کا اندیشہ نہ کرو، دل سے دہشت نکال دو، یقین کرو کہ میں تمہارے گھر کی بھکارن ہوں، دشمن نہیں ہوں۔ تم نہ بھی اپنا پتہ ٹھکانہ بتاؤ، جب بھی تمہارا یہ نورانی چہرہ یہ سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ تم بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنت کے پھول ہو۔ سچ سچ بتاؤ، کیا تم ہی دونوں امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نونہال ہو؟ لونڈی چہرے کی بلائیں لیتے ہوئے قریب آئی اور بولی، فلک نشین شہزادو، کیڑے مکوڑوں کے بھٹ سے باہر نکلو، آؤ میرے دل میں بیٹھو، میری آنکھوں میں سما جاؤ۔ لونڈی کے اصرار پر بچے درخت کی کوہ سے باہر نکلے۔ ہمدرد اور غمگسار سمجھ کر اس سے اپنا سارا حال بیان کر دیا۔ ان کی دردناک سرگزش سن کر لونڈی کا کلیجہ ہل گیا، آنکھیں ساون بھادوں کی طرح برسنے لگیں۔ دل کی بے قرار کیفیت پر قابو پانے کے بعد وہ بچوں کو چشمے کے کنارے لے گئی، اپنے ہاتھوں سے آنسو پوچھے، منہ دھلایا، بالوں کا غبار صاف کیا، انہیں دلاسا دیتے ہوئے محفوظ راستے سے اپنے گھر لے آئی۔ اس کی مالکہ بھی خاندان اہل بیت سے والہانہ عقیدت رکھتی تھی، اس لیے اس نے اپنی مالکہ کے سامنے دونوں بچوں کو پیش کرتے ہوئے کہا کہ خوش نصیب بی بی، چمنستان فاطمی کے دھوپ پھول لے کر آئی ہوں۔ یہ دونوں امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لاڈلے ہیں۔
بن باپ کے یتیم بچے ہیں، پردیس میں ان کا کوئی نہیں ہے، ان کی بے کسی اور یتیمی پر ترس کھانے کے بجائے ظالم اب ان بے گناہوں کے خون کے در پہ ہے۔ خوف اور دہشت سے ننھا سا کلیجہ سوکھ گیا ہے۔ ہاشمی گھرانے کے یہ دونوں لال ڈر کے مارے درخت کی کوہ میں چھپے ہوئے تھے۔ سورج سوا نیدے پر آ گیا ہے، لیکن گہوارہ مادر سے نکلے ہوئے ان شیر خوار بچوں کے منہ میں ایک نوالا بھی اب تک نہیں پڑا ہے۔ مالکہ نے یہ سارا ماجرا سن کر تڑپ گئی۔ گریہ بے اختیار سے اس کے آنچل کا دامن بھیگ گیا۔ وارفتگی شوق میں بچوں کو گود میں بٹھا لیا، چہرے کی بلائیں لی، سر پر ہاتھ پھیرا، نہلا دھلا کر کپڑے بدلوائے، آنکھوں میں سرما لگایا، زلفیں سنواری، کھلا پلا کر ایک محفوظ کوٹری میں آرام کرنے کے لیے بستر لگوایا۔ قدم قدم پر شفقت کا پیار کا قدم قدم پر شفقت و پیار کا پھوٹتا ہوا سیلاب دیکھ کر غریب الوطن بچوں کو ماں یاد آ گئی۔ ایک ممتا کی گود کا دبا ہوا ارمان مچل اٹھا اور بےتاب ہو کر رونے لگی۔ پھول جیسے رخساروں پر ڈھلکتے ہوئے آنسو دیکھ کر مالکہ بے چین ہو گئی، دوڑ کر سینے سے لپٹا لیا، اپنے آنچل کے پلوں سے آنسو پوچھے، تسلی دیتے ہوئے کہا کہ میری آنکھوں کے تارو، اس گھر کو اپنا ہی گھر سمجھو۔ تمہارے قدموں پر میری جان نثار، میری روح صدقے، میں جب تک زندہ رہوں گی تمہارا ہر ناز اٹھاؤں گی۔ تمہارے دم قدم سے میرے ارمانوں کا چمن کھل گیا ہے، میرے آنگن میں چھما چھم نور کی بارش ہو رہی ہے۔ رات کی بھیانک سیاہی ہر طرف پھیل گئی تھی۔ امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یتیم بچوں کی تلاش میں حکومت کے جاسوسی کتے، دنیا کے لالچی کتے گلی گلی پھر رہے تھے۔ ادھر کافی دیر تک گھر کی مالکہ اپنے شوہر حارث کے انتظار میں جاگتی رہی۔ ایک پہر رات ڈھل جانے کے بعد وہ ہانپتا کانپتا تھکا ماندہ گھر واپس لوٹا۔ بیوی نے یہ حال دیکھ کر اچنبھے سے پوچھا، آج اتنے پریشان اور بے حال کیوں نظر آتے ہیں آپ؟ کچھ دم لینے کے بعد اس نے جواب دیا، تمہیں شاید خبر نہیں کہ باغی مسلم کے ہمراہ اس کے 2 بچے بھی آئے تھے۔ کئی دن تک وہ کوفہ میں روپوش رہے۔ پرسوں صبح کو مدینے کی طرف جانے والے راستے کے قریب انہیں گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا گیا تھا۔ کل رات کے کسی حصے میں داروغہ جیل کی سازش سے وہاں سے وہ فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ ابن زیاد کی طرف سے عام منادی کر دی گئی ہے کہ جو انہیں پکڑ کر لائے گا اسے منہ مانگا انعام دیا جائے گا۔ وقت کا سب سے بڑا اعداد حاصل کرنے کے لیے اس سے زیادہ زرین موقع اب ہاتھ نہیں آئے گا۔ صبح سے انہی بچوں کی تلاش میں سرگرداں ہوں، دوڑتے دوڑتے برا حال ہے، ابھی تک کوئی سراغ نہیں لگا ہے۔ حارث کی بات سن کر بیوی کا کلیجہ دھک سے ہو گیا، دل ہی دل میں بے چتاب کھانے لگی۔ مسحور کر لینے والی ایک ادائے دلبرانہ کے ساتھ اس نے اپنے شوہر کو سمجھانا شروع کیا، ابن زیاد آل رسول کا خون ناحق بہا کر اپنی عاقبت کو برباد کر رہا ہے۔ دنیا کی آسائش چند روزہ ہے، انعام کے لالچ میں جہنم کا ہولناک عذاب مت خرید۔ ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر غور کر کہ کل میدان محشر میں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھائیں گے۔ حارث کا دل پوری طرح سیاہ ہو چکا تھا، بیوی کی باتوں کا کوئی اثر اس کے دل پر نہ ہوا۔ اس نے جھنجھلاتے ہوئے جواب دیا، مجھے نصیحت کی ضرورت نہیں ہے، عاقبت کا نفع نقصان میں خوب جانتا ہوں، میرا ارادہ اٹل ہے، اسے اپنی جگہ سے کوئی نہیں ہٹا سکتا۔ سنگ دل شوہر کی نیت بد معلوم ہونے کے بعد منٹ منٹ پر دل دھڑک رہا تھا کہ مبادا ظالم کو کہیں بچوں کی بھنک نہ لگ جائے، اس لیے جلد ہی اسے کھلا پلا کر سلا دیا اور جب تک نیند نہیں آئی بالین پر بیٹھی اسے باتوں میں بہلاتی رہی۔ جب وہ سو گیا تو دبے پاؤں اٹھی اور بچوں کی کوٹری میں تالا ڈال دیا۔ فکر سے آنکھوں کی نیند اڑ گئی، رہ رہ کر دل میں ہوک سی اڑتی تھی۔
ہائے اللہ، حرم نبوت کے ان راج دلاروں کو کچھ ہو گیا تو حشر کے دن سیدہ زہرا کو میں کیا منہ دکھاؤں گی؟ دنیا قیامت تک میرے منہ پر تھوکے گی کہ میں نے نبی زادوں کے ساتھ دغا کی، انہیں جھوٹا دم دلاسا دے کر مقتل کی راہ گزر تک لے آئی۔ آہ، میرے عشق پارسا کا سارا بھرم لٹ گیا، میرے حسین خوابوں کا تار تار بکھر گیا۔ ہائے افسوس، اس گھر کو معصوم بچے اپنا ہی گھر سمجھ رہے ہوں گے، کہیں یہ راز فاش ہو گیا تو ان کے ننھے دل پر کیا گزرے گی، وہ میرے بارے میں کیا خیال کریں گے؟ لیکن میرے دل کا حال تو خدا اور اس کے رسول سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ کچھ بھی ہو، جیتے جی لاڈلوں کی جان پر کوئی آفت نہیں آنے دوں گی۔ یا اللہ، مجھے اپنے محبوبوں کے عشق میں ثابت قدم رکھ اور ان کے آنسوؤں کا گوہر ٹپکنے سے پہلے میرے جگر کا خون ارزاں کر دے، سستا کر دے۔ رات کا پچھلا پہر اور کوفے کی بدنصیب آبادی پر ہر طرف نیند کی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ حارث بھی اپنے گھر میں بے خبر سو رہا تھا، دونوں بچے بند کوٹری میں محو خواب ناز تھے، اور اسی درمیان انہوں نے ایک نہایت ہی دردناک اور ہیجان انگیز خواب دیکھا۔ چشمہ کوثر کی سفید موجوں سے نور کی کرن پھوٹ رہی ہے، باغ فردوس کی شاہراہوں پر چاندنی کا غلاف بچھا دیا گیا ہے۔ قریب ہی کچھ فاصلے پر شہنشاہ کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مولا کائنات حضرت حیدر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بنت رسول حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، شہید مظلوم حضرت امام مسلم رضی اللہ عنہ اجمعین جلوہ فرما ہیں۔ دونوں بچوں پر نظر پڑتے ہی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا امام مسلم سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ مسلم، تم خود تو آ گئے، جور و ستم کا نشانہ بننے کے لیے ہمارے جگر پاروں کو اشقیاء کے دشمنوں کے ہاتھ میں چھوڑ آئے۔ حضرت مسلم نے نیچی نگاہ کر کے جواب دیا، سیدی وہ بھی پیچھے پیچھے آ رہے ہیں، بہت قریب آ چکے ہیں، بس 2-4 قدم کا فاصلہ ہے۔ خدا نے چاہا تو کل کا سورج طلوع ہوتے ہی وہ دامن رحمت کی ٹھنڈی چھاؤں میں مچل رہے ہوں گے۔ یہ خواب دیکھ کر دونوں بھائی چونک پڑے۔ بڑے نے چھوٹے کو جھنجھوڑتے ہوئے کہا کہ اب سونے کا وقت نہیں ہے، ہماری شب زندگی کی سحر ہو گئی۔ بھیا اٹھیں، بابا جان نے خبر دی کہ اب ہم چند گھنٹوں کے مہمان ہیں۔ حوض کوثر پر نانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے انتظار میں کھڑے ہیں۔ دادی ماں نہایت بے تابی کے ساتھ ہماری راہ دیکھ رہی ہے۔ بھیا صبر کریں، اب دشمنوں کی خون آشام تلواروں کی زد سے بچ کر نکلنا بے حد مشکل ہے، اب مدینے کو لوٹ کر جانا نصیب نہیں ہوگا۔ اب امی اپنی ماں سے آخری ملاقات بھی نہ ہو سکے گی۔ چھوٹے نے ڈبڈباتی آنکھوں کے ساتھ جواب دیا، میں نے بھی اسی طرح کا خواب دیکھا ہے۔ کیا سچ مچ ہم کل قتل کر دیے جائیں گے؟ ایک دوسرے کو جب ہم ذبح ہوتے دیکھیں گے تو کیسے دیکھیں گے؟ یہ کہہ کر دونوں بھائی ایک دوسرے کے گلے میں باہیں ڈال کر لپٹ گئے، پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ خزاں بھی طاق ہی میں تھی۔ نالے بے اختیار کی آواز سے جلاد حارث کی آنکھ کھل گئی، سوتی ہوئی قیامت جاگ اٹھی۔ ظالم نے بیوی کو جگا کر پوچھا، یہ بچوں کے رونے کی آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ صورتحال کی نزاکت سے بیوی کا کلیجہ سوکھ گیا۔ اس نے ٹالتے ہوئے جواب دیا، سو جائیے، کہیں پڑوس کے بچے رو رہے ہوں گے۔ سنگ دل نے تیور بدل کر کہا کہ پڑوس سے نہیں، ہمارے گھر سے یہ آواز آ رہی ہے۔ وہ نہ ہو یہ وہی مسلم کے بچے ہیں جن کی تلاش میں میں کئی دن سے سرگردہ ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اٹھا، اس کوٹری کے پاس جا کر کھڑا ہوا، تالا توڑ کر دروازہ کھولا، اندر جا کر دیکھا تو دونوں بچے روتے روتے بے حال ہیں۔ انتہائی کرخت لہجے میں دریافت کیا کہ تم کون ہو؟ اچانک اس اجنبی آواز پر بچے سہم گئے، لیکن چونکہ اس گھر کو وہ اپنا دارالامان سمجھ چکے تھے، اس لیے یہ کہتے ہوئے ذرا بھی تحمل نہ ہوا کہ ہم امام مسلم کے یتیم بچے ہیں۔ یہ سن کر ظالم پاگل ہو گیا، غصے سے دیوانہ ہو گیا۔
میں چاروں طرف ڈھونڈ ڈھونڈ کر تمہیں ہلکان ہو رہا ہوں اور آپ لوگوں نے ہمارے ہی گھر میں عیش کا بستر لگا لیا۔ یہ کہتے ہوئے آگے بڑھا، نہایت بے رحمی کے ساتھ ان ننھے یتیموں کے رخساروں پر تماچے برسانا شروع کر دیا۔ شدت کرب سے دونوں بھائی بلبلا اٹھے۔ بے تحاشا بیوی دوڑی اور یہ کہتے ہوئے درمیان میں حائل ہو گئی، ارے ظالم، یہ کیا کر رہا ہے؟ ارے فاطمہ کے راج کے دلارے ہیں، یہ ان کی چاند جیسی صورتوں پر ترس کھا۔ ہاتھ روک لے ستمگر، جنت کے پھولوں کا سہاگ مت لوٹ، چمنستان قدس کی نازک کلیوں کو گھائل مت کر، بن باپ کے دکھیاروں کا کچھ تو خیال کر۔ پھر ممتا کی جھونک میں اٹھی اور اس کے قدموں پر اپنا سر رکھتے ہوئے کہنے لگی، لے میرا سر کچل کر اپنی ہوس کی آگ بجھا لے، لیکن جناب فاطمہ کے جگر پاروں کو بخش دے۔ غصے میں چور سنگ دل شوہر نے اسے اتنے زور کی ٹھوکر ماری کہ وہ پتھر کے ایک ستون سے ٹکرا کر لہو لہان ہو گئی۔ تماچا مارتے مارتے جب تھک گیا تو شقی ازلی نے دونوں بھائیوں کی مشقیں کسیں، غلاف کعبہ کی لٹکتی ہوئی زلفوں کو زور سے کھینچا، آپس میں ایک دوسرے سے باندھ دیا۔ دہشت سے بچوں کا خون سوکھ گیا، حلق کی آواز پھنس گئی، آنکھوں کے آنسو خشک ہو گئے، اور اس کے بعد سیاہ بخت یہ کہتا ہوا کوٹری کے باہر نکل آیا، جس قدر تڑپنا ہے تڑپ، صبح تک تڑپ لو، دن نکلتے ہی میری چمکتی ہوئی تلوار تمہیں ہمیشہ کے لیے چین کی نیند سلا دے گی۔ دروازہ مقفل تھا، اس لیے اندر کا حال تو خدا جانے، ویسے جانوں میں اب تاب ہی کہاں تھی کہ نالوں کا شور بلند ہوتا۔ البتہ زندہ کی کوٹری سے تھوڑے تھوڑے وقفے پر آہستہ آہستہ کراہنے کی آواز صاف سنائی پڑتی تھی۔ بلا لاؤ قیامت کو، بڑا ناد ہے اسے مناظر کی ہولناکی پر، سوا نیدے والے آفتاب کی روشنی میں وہ بھی سیدہ کے شیر خاروں کی اسیری کا تماشا دیکھ لے، اور ذرا محشریوں کو بڑھ کے آواز دو، وہ بھی گواہ ہو جائیں کہ جس محمد عربی کے اشارے ابرو پر کل ان کی بیڑیاں ٹوٹ کے گرنے والی ہیں، آج انہی کے گود کے لاڈلے زنجیروں میں سسک رہے ہیں۔ ہائے رے مقام بلند کی قیامت آرائیاں، بڑے بڑے لالا رخوں، محجبینوں، گلریوں کا نگار خانہ جمال تو نے دن دہاڑے لوٹ لیا۔ تیرے خلاف کہیں داد اور فریاد بھی نہیں ہو سکی۔ ارمانوں کے خون کی سرخیاں لیے لرزتی کانپتی سحر طلوع ہوئی، گھنے بادلوں کی اوٹ میں منہ چھپائے سورج نکلا، جو ہی دشمن ایمان نے اپنی خون آشام تلوار اٹھائی، زہر میں بجھا ہوا خنجر سنبھالا، خونخوار درندے کی طرح کوٹری کی طرف لپکا۔ نیک بخت بیوی نے دوڑ کر پیچھے سے اس کی کمر تھام لی۔ جفاکار نے، ظالم نے، سفاک نے اتنے زور کا اسے جھٹکا دیا کہ سر ایک طرف دیوار سے ٹکرا گیا اور وہ آہ کر کے زمین پر گر پڑی۔ بیوی کو گھائل کرنے کے بعد جوش غضب میں دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ ہاتھ میں ننگی تلوار، چمکتا ہوا خنجر دیکھ کر دونوں بھائی لرز گئے، خوف سے نرگسی آنکھیں بند ہو گئیں۔ ابھی وہ اس ہولناک دہشت سے کانپ ہی رہے تھے کہ سیاہ بدبخت نے آگے بڑھ کر دونوں بھائیوں کی زلفیں پکڑیں، نہایت بے دردی کے ساتھ انہیں گھسیٹتا ہوا باہر لایا۔ تکلیف کی شدت سے معصوم بچے تلملا اٹھے، بچھاڑے کھا کھا کر اس کے قدموں پر سر پٹکنے لگے، ٹوٹ ٹوٹ کر آہ و فریاد کرنے لگے، لیکن سنگ دل کو ترس نہ آنا تھا نہ آیا۔ لہو میں شرابور پاک تینت بی بی پھر اٹھی اور بھپری ہوئی شیرنی کی طرح گرجتے ہوئے کہا کہ آخر گھسیٹ کر کہاں لے جا رہا ہے؟ ان بے گناہ مسافروں کو دشمنی تھی تو ان کے باپ سے تھی، 4 دن کے معصوم بچوں سے کیا دشمنی؟ تو
جو تو ان کا خون بہانے پر تلا ہوا ہے۔ ساری دنیا یتیم بچوں پر ترس کھاتی ہے، تو رات سے انہیں شکنجے میں کسے ہوئے ہے، تھپڑوں سے مار مار کر تو نے ان کا پھول سا چہرہ لہو لہان کر دیا۔ رحمتوں کی گھٹا کی طرح لٹکتی ہوئی زلفوں کو تو اتنی بے دردی کے ساتھ گھسیٹ رہا ہے کہ بالوں کی جڑوں سے خون بہنے لگا۔ رات سے اب تک مدینے کے یہ نازنین بے آب و دانہ لگاتار تیرے ظلم و ستم کی چوٹ کھا رہے ہیں، تجھے ان کی کم سنی پر بھی ترس نہیں آتا؟ پردیس میں ان کا کوئی حامی و مددگار نہیں، اس لیے بے سہارا سمجھ کر تو انہیں تڑپا تڑپا کر مار رہا ہے۔ تو جس نبی کا کلمہ پڑھتا ہے وہ اگر اپنی تربت سے نکل آئیں تو کیا ان کے روبرو بھی تو ان کے نازنین شہزادوں کے ساتھ ایسا ہی سلوک کرے گا؟ تیرے بازوؤں میں بڑا کسبل ہے تو کسی کڑیل جوان سے پنجہ لڑا، دودھ پیتے بچوں پہ کیا اپنی شہزوری دکھاتا ہے؟ اس کے سینے میں غیرت ایمانی کا جوش ابل پڑا، اپنی جان پر کھیل کر اب وہ رفاقت حق کا آخری فیصلہ کر دینا چاہتی تھی۔ جذبات میں بے قابو ہو کر اس نے جیسے ہی بچوں کو اس کے ہاتھ سے چھڑانے کی کوشش کی تو بدبخت نے ایک بھرپور ہاتھ کا گھونسا اس کے سینے پر مارا اور وہ غش کھا کر زمین پر گر پڑی۔ لونڈی سامنے آئی تو وہ بھی اس کے تیغ ستم سے گھائل ہو گئی۔ اس کے بعد شکنجے میں پھنسے ہوئے دونوں بھائیوں کو گھسیٹ کر باہر لایا، سامان کی طرح ایک خچر پر لاد کر دریائے فرات کی طرف چل پڑا۔ رسیوں میں جکڑے ہوئے امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یتیم بچے اب مقتل کی طرف آہستہ آہستہ بڑھ رہے تھے۔ مایوس چہروں پر بے بسی کی حسرت برس رہی تھی، دم بدم دلوں کی دھڑکنیں تیز ہوتی جا رہی تھی۔ رہ رہ کے بچھڑی ہوئی ماں کی آغوش شفقت پیار و محبت یاد آ رہا تھا۔ مدینے کا دارالامان، حجرہ عائشہ میں گیتی کی آخری پناہگاہ یاد آ رہی تھی۔ کچلے ہوئے ارمانوں کے ہجوم میں چھوٹے بھائی کی آنکھیں ڈبڈبائیں۔ طویل خاموشی کے بعد اب آنسوؤں کا تھما ہوا طوفان ابل پڑا۔ بڑے بھائی نے آستین سے آنسو پوچھتے ہوئے کہا کہ جان عزیز صبر کرو، ہمت سے کام لو، اب اس دنیائے فانی میں گنتی کی چند سانسیں باقی رہ گئی ہیں۔ انہی بے تابیوں کے ہیجان میں رائے گاہ مت کرو۔ وہ دیکھو دریائے فرات کی سطح پر چشمے کوثر کی سفید موجیں ہمیں سر اٹھا اٹھا کر دیکھ رہی ہیں۔ اب اس جہان فانی سے اپنا لنگر اٹھا لو، چند ہی قدم کے بعد عالم جاوید کی سرحد شروع ہونے والی ہے۔ اس دو گھڑی میں ہم اس جفا پیشہ دنیا کی دسترس سے باہر نکل جائیں گے۔ تھوڑی دور چلنے کے بعد دریائے فرات نظر آنے لگا۔ جلاد نے اپنی تلوار چمکاتے ہوئے گرجدار آواز میں کہا کہ سانپ کے بچوں دیکھ لو اپنا مقتل، معاذ اللہ یہیں تمہارا سر قلم کر کے سارے جہاں کے لیے ایک عبرتناک تماشا چھوڑ جاؤں گا۔ یہ سن کر بچوں کا خون سونکھ گیا۔ کنارے پہنچ کر شقی ازلی نے انہیں خچر سے اتارا، مشکیں کھولی اور اپنے سامنے کھڑا کیا۔ اب دونوں کھلی آنکھوں سے سر پر منڈلاتی ہوئی قضا دیکھ رہے تھے۔ بے بسی کے عالم میں ڈبڈباتی ہوئی آنکھوں سے آسمان کی طرف تکنے لگے۔ جو ہی بھویں تانے تیور چڑھائے قتل کے ارادے سے اس نے اپنی تلوار بے نیام کی۔ مظلوم بچوں نے اپنے ننھے ننھے ہاتھ اٹھا کر رحم کی درخواست کی۔ اتنے میں ہانپتی کانپتی گرتی پڑتی پیکرے وفا بی بھی آ پہنچی۔ آتے ہی اس نے پیچھے سے اپنے شوہر کا ہاتھ پکڑ لیا اور ایک عاجز اور درماندہ کی طرح خوشامد کرتے ہوئے کہا کہ خدا کے لیے مان جا، اب بھی مان جا، آل رسول کے خون سے اپنے ہاتھ کو رنگین مت کر۔ رحم اور غم گساری کے جذبے میں ذرا ایک مرتبہ آنکھ اٹھا کر دیکھ، بچوں کی ننھی جان سوکھ رہی ہے۔ تلوار سامنے سے ہٹا، نفس کا شیطان تجھ پر پوری طرح مسلط ہو چکا ہے۔ ساری منت و سماجت بیکار چلی گئی۔ غصے میں بھرپور تلوار کا ایک وار بیوی پر چلایا، وہ پیکر ایمان گھائل ہو کر تڑپنے لگی۔ بچے یہ دردناک منظر دیکھ کر سہم گئے۔ اب سیاہ بخت جلاد اپنی خون آلود تلوار لے کر بچوں کی طرف بڑھا۔ چھوٹے پر وار کرنا ہی چاہتا تھا کہ بڑا چیخ اٹھا، خدا را پہلے مجھے ذبح کیا جائے، جان سے زیادہ عزیز بھائی کی تڑپتی ہوئی لاش نہیں دیکھ پاؤں گا۔ چھوٹے نے سر جھکاتے ہوئے خوشامد کی، اپنے بڑے بھائی کے قتل کا منظر مجھ سے نہ دیکھا جا سکے گا۔
خدا کے لیے پہلے میرا سرم قلم کیا جائے۔ اس لرزہ خیز منظر پر عالم قدس میں ایک ہنگامہ برپا تھا۔ شہنشاہ کونین کلیجہ تھامے مشیت کی ادا پر صابر و شاکر تھے۔ سیدہ کی روح مچل مچل کر عرش الہی کی طرف بڑھ رہی تھی کہ عالم گیتی کو تہے بالا کر دے، لیکن قدم قدم پر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرنم آنکھوں کا اشارہ انہیں روک رہا تھا۔ حضرت حیدر خیبر شکن اپنی تیغ ذوالفقار لیے ہوئے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جنبش لب کے منتظر تھے کہ آنے واحد میں جفا شعاروں کو کیفر کردار تک پہنچا دے۔ روح الامین بالوں پر گرائے دم بخود تھے، رضوان کوثر و تسنیم کا ساغر لیے انتظار میں کھڑا تھا۔ عالم برزخ میں ہلچل مچی ہوئی تھی، ملکوت اعلیٰ پر سکتہ طاری تھا کہ ایک مرتبہ بجلی چمکی، ستارہ ٹوٹا، فضا میں دو ننھی سی چیخیں بلند ہوئی، مرکز عالم ہل گیا، چشم فلک جھپک گئی، ہوائیں رک گئیں، دھارے تھم گئے اور دھرتی کا کلیجہ شق ہو گیا۔ حیرت کا تلسم ٹوٹا تو امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یتیم بچوں کے کٹے ہوئے سر خون میں تڑپ رہے تھے، لاشیں دریائے فرات کی لہروں کی گود میں ڈوبتی جا رہی تھی۔ سلام ہو تم پر اے محمد و ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے امام مسلم کے راج دلارو، تمہارے مقدس خون کی سرخی سے آج تک گلشن اسلام کی بہاروں کا سہاگ قائم ہے۔ خدائے غافر و قدیر تمہاری ننھی تربتوں پر شام و سحر رحمت و نور کی بارش برسائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔